نظام الدین سے تقریباً پوری دنیا وہاں پر جمع ہوئی تھی، ہر ملک کے ذمہ دار، ہر ملک کی شورا، اور نظام الدین سے تقریباً 35-40 کے قریب عملہ وہاں پر گیا تھا ملیشیا میں۔ ساتھیوں کی جانے کی ترتیب مختلف رہی، الگ الگ گئے، ایک ساتھ پورا قافلہ نہیں گیا۔ آخر میں حضرت مرسلین صاحب وغیرہ ایک ساتھ پھر تشریف لائے وہاں پر۔ سب سے پہلا مشورہ جو شروع ہوا 20 اکتوبر کو کوالالمپور ملیشیا میں، ملیشیا کا مرکز ہے بہت بڑا کوالالمپور میں، سب سے پہلے کارگزاری کی نشست ہوئی۔ تو حضرت نے فرمایا کارگزاری سے پورا عملہ سامنے آتا ہے اور پورا کام سامنے آتا ہے۔ اس میں بات یہی فرمائی کہ کچھ وقت کے لیے سلیمان علیہ السلام کے سر پر سایہ کرنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ یعنی ہدہد اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو آپ نے اس کی کارگزاری لی کہ ہدہد کہاں چلا گیا۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ایک پرندے پر اتنی نظر تھی تو پورے عملے پر کتنی نظر ہوں گی۔ فرمایا جس چیز کا آپ مجمع سے مطالبہ نہیں کرو گے وہ آپ کے ذہنوں سے نکل جائیں گی۔ جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں بڑوں کی طرف سے، اس کی ترغیب بھی دینا ہے، اس کا مطالبہ بھی کرنا ہے، ورنہ وہ باتیں ذہنوں سے بھی نکل جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر 10 دن کی کارگزاری مجھے دو۔ یہاں 3 سال گزر گئے، کیا کیا ان سالوں میں؟ عملہ اسی لیے مجتمع ہوا کہ اس کی کارگزاری ہو، یعنی ملیشیا میں 3 سال سے کوئی ایسا موقع نہیں ملا تھا کہ پوری دنیا ایک جگہ جمع ہو جائے۔ سارے ہی کام کرنے والے تھے، پرانے ذمہ دار حضرات، علماء کرام، پوری دنیا کے اعتبار سے۔ تو فرمایا نبیوں کو متہم کیا ہی اس لیے جاتا تھا، یعنی نبیوں پر تہمتیں اسی لیے لگائی جاتی تھی کہ لوگ ان کو کام کے قابل نہ سمجھیں۔ جب کام کے قابل نہیں سمجھیں گے تو ان کی باتیں نہیں مانیں گے، وقار ختم ہو جائے گا، یا یہ خود کمزور پڑ جائے کہ ہماری کون سنے گا۔ اس لیے نبیوں کو متہم کیا جاتا تھا، یا تو لوگ ان کو قابل نہ سمجھیں یا مایوس ہو کر یہ خود کمزور پڑ جائے۔ اس لیے پورے عملے پر گویا کہ ہم سب کو ہمت دلانے والی ایک بات کہی۔ فرمایا کام کرنے والے تہمتیں لگنے سے پریشان نہ ہو، تہمت لگنا یہ تو انبیاء کا مقام ہے۔ تہمت لگنا ہے کس کا مقام ہے؟ انبیاء کا مقام ہے۔ فرمایا بڑے بڑے اجور، اجر کی جمع ہے اجور، بڑے بڑے اجور بڑے بڑے امتحان کے ساتھ ہیں۔ حال کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ کام کو دیکھنا ہے۔ بڑی عجیب اور بڑی اہم بات فرمائی آگے۔ فرمایا جن صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم پیٹھ پھیرو گے، یعنی کام کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کریں گے، تو ہمیں تمہاری بھی ضرورت نہیں، ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئیں گے جو تم سے اچھے ہوں گے۔ یہ کس سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ صحابہ رضی اللہ عنہ، جن کو حضور کی صحبت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود چنا تھا۔ فرمایا جب صحابہ سے یہ بات کہی گئی تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کتابوں کے حوالے نہیں کیا تھا۔ آج ایک رواج چلا ہوا ہے کتابوں کا، بلکہ حضور نے تو امت کو علماء کے حوالے کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کس کے حوالے کیا تھا؟ علماء کے حوالے۔ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ لکھنے کا مزاج بن جائے گا، ہر ایک لکھنا شروع کرے گا، ہر ایک اپنے آپ کو قابل سمجھ کے بڑی بڑی کتابیں لکھنا شروع کرے گا۔ فرمایا حضور نے امت کو کتابوں کے حوالے نہیں کیا تھا، بلکہ حضور نے کس کے حوالے کیا تھا؟ امت کو علماء کے حوالے کیا تھا۔ اس کام سے ادنا سی مناسبت یہ ہے کہ سالانہ خروج عملے کا کم سے کم ہوتا رہے، ادنا سی مناسبت ہے کام سے، اور خروج ہی اس کام کا قوام ہے، اور خروج کے بغیر کام ہی نہیں۔ تو اس کام کی شان، قوام، سب کچھ خروج ہے۔
ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ یہ مکتب کی محنت ہماری نہیں، بلکہ مکتب کی محنت بھی ہماری ہے. آگے فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ ان کی مسجد میں، یعنی اپنی مسجد میں ایسا مکتب قائم کیا تھا کہ ایک وقت میں 1600 طلبہ تعلیم اور مسائل سیکھتے تھے. کہا یہ ملیشیا والوں کو دیکھو کہ ملیشیا میں 7000 علماء روزانہ مسجد کو وقت دے رہے ہیں. ملیشیا میں 7000 علماء روزانہ مسجد کو وقت دے کر مسائل کا حل کا قائم کر رہے ہیں. 600 ساتھی ملیشیا میں ایسے ہیں جو سالانہ 6 ماہ لگا رہے ہیں. 600. یہ تو کارگزاری کے درمیان کچھ باتیں تھی حضرت کی. فجر کے بعد کا بیان پھر حضرت کا ہے. یہ 20-21 2 دن تو کارگزاری لگاتار چلتی رہی ہے. 22 کی صبح کی کارگزاری، 22 کی صبح فجر کا بیان ہے ہفتے کے دن کا. جیسے کہ بات آئی کہ اس کام کا قوام خروج کے ذریعے سے، خروج کے بغیر کام ہی نہیں. فرمایا تنبیہ الغافلین کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی پوچھا، سوال کیا، میں مدینہ میں 5000 سونے کی اشرفیہ نیک کام میں خرچ کروں تو کیا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ کی غیبی مدد کے لیے، کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا نا، تو فرمایا اللہ کی غیبی مدد کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے عملے کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد ہوگی. فرمایا ایک انفرادی دعوت، کیونکہ جو اذیت انفرادی دعوت میں ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے. دوسرا غیبی مدد. غیبی مدد کے لیے جو دوسری شرط ہے، کام کرنے والوں میں اجتماعیت ہو، اگر یہ خیر چاہتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو ناگواریاں، مشقتیں تمہیں اجتماعیت میں آئے وہ بہتر ہے اس افتراق سے جس میں خیر ہو. ارے بھائی اجتماعیت میں مشقتیں آ رہی ہیں، ناگواری آ رہی ہے تو الگ ہو جائے، اور الگ ہونے میں خیر معلوم ہو رہی ہے. تو فرمایا الگ ہونے والی خیر جو تمہیں نظر آ رہی ہے اس سے بہتر وہ اذیتیں، مشقتیں جو اجتماعیت میں ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. اجتماعیت کے باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک نے کچھ احکام بتلائے ہیں. سب سے پہلی بات، منافقین اہل ایمان کی اجتماعیت کو برداشت نہیں کر سکتے. دوسری چیزوں کو برداشت کر لیں گے، یہ نماز پڑھے، عبادت کرے، اس کو برداشت کر سکتے ہیں، مگر مسلمانوں میں اجتماعیت رہے، منافقین اور شیاطین اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اسی لیے منافقین کا سب سے بڑا حربہ ایمان والوں کے بارے میں ایسی باتیں، خبریں بیان کرنا ہے جس سے اجتماعیت خراب ہو جائے. ایسی باتیں اور خبریں بیان کر کے ماحول خراب ہو جائے اور اجتماعیت خراب ہو جائے. دعوت کو توڑنے والی سب سے بنیادی چیز مومن کے بارے میں بدگمانی ہے. پھر حضرت نے فرمایا اس پر میں آپ کو 2 واقعے سناؤں گا، وہ 2 واقعے بیان کریں بدگمانی کے متعلق. ایک واقعہ، بنو مستلق ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت خوشحال قبیلہ تھا، مالدار تھا. زکوٰۃ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ نے کہا ہم اپنے قاصد کو بھیجیں گے زکوٰۃ وصول کرنے. جب آپ نے اپنے قاصد کو طے کیا، انہیں پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، تو انہوں نے بستی سے باہر نکل کر آنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کیا. یہ طریقہ تھا ان کا.
ہتھیار لے کر استقبال کرتے تھے۔ اب یہ قاصد جا رہے تھے حضور کے، تو ایک منافق نے راستے میں دیکھا حضور کے جو قاصد تھے صحابی سے، ان سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا زکوٰۃ لینے جا رہا ہوں بنو مستلق کی۔ کہا آپ کو حالات کا کچھ علم بھی ہے کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ پورا قبیلہ بستی سے باہر کھڑا ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے اور وہ تمہارے قتل کے در پر ہے۔ اب یہ صحابی وہاں جانے کے بجائے راستے سے ہی واپس ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کارگزاری دی کہ وہ قبیلہ تو میرے قتل پر ہے، میرے قتل پر مجتمع ہے، جس کی زکوٰۃ وصول کرنے آپ نے بھیجا تھا۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا، مشورے میں طے ہوا کہ شب خون مارا جائے، یعنی راتوں رات حملہ کیا جائے، کہ رات میں ایک دستہ بھیج کر پورے قبیلے بنی مستلق کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے فیصلہ کر لیا۔ یہ سارا فساد ایک منافق کی خبر پر ہوا، کیا خیر آنے والی تھی اس کی خبر سے کیا ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی منافق آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق اچھی طرح سے کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات مان کر آپ کوئی قدم اٹھائے اور پھر اپنے کیے پر آپ کو پچھتاوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی جا رہی ہے۔ یہ منافق کی ایک خبر نے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، حالانکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جھوٹی باتوں کو نقل کرتا پھرتے رہے۔ بڑی اہم بات فرمائی آگے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے امام تھے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، لبنان میں ان کی قبر ہے، لبنان کا جو مرکز ہے اس کے قریب ان کی قبر ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ ایک آدمی ہے اس سے دور رہنا، وہ بدعتی ہے۔ تو پوچھا کون ہے؟ کہا وہ ابو حنیفہ ہے، امام صاحب کے بارے میں فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بدگمان ان کو کیا گیا ہے، انہوں نے تو امام صاحب کو قریب سے دیکھا بھی نہیں ہوگا، سمجھا بھی نہیں ہوگا۔ تو عبداللہ بن مبارک نے 3 دن تک حضرت امام صاحب کی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی باتیں، مسائل کو جمع کر کے ایک موٹی کاپی تیار کی اور امام اوزاعی کے پاس لایا، اور اس میں امام ابو حنیفہ تو آپ کی کنیت تھی، نام آپ کا نعمان تھا، تو ابو حنیفہ نہیں لکھا بلکہ یہ لکھا کہ نعمان یہ کہتے ہیں، نعمان یہ لکھتے ہیں، اور لکھا کہ نعمان یہ لکھتے ہیں، نعمان یہ کہتے ہیں۔ امام اوزاعی نے پڑھا تو کہا یہ تو بہت بڑا عالم اور نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، تم اس شخص کی صحبت میں رہو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا، اس سے استفادہ کرو۔ کہا ذرا یہ تو بتاؤ یہ نعمان ہے کون جس کی باتیں تم میرے سامنے لکھ کر لائے ہو؟ تو فرمایا یہ وہی ابو حنیفہ ہے جن کے پاس آپ نے مجھے جانے سے منع کیا تھا۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ جس کی برائی کی جا رہی ہے، جس مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمان کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ شخص میرے گمان میں بہت اچھا ہے، جس بھائی کی میرے سامنے برائی کی جا رہی ہے یا جس کے بارے میں مجھے بدگمان کیا جا رہا ہے، تو میرے گمان میں بہت اچھا ہے، تو اس کی ساری شکایتیں، برائی کو میرے گمان کے مطابق غلط ثابت فرما دے۔ یہی معمول تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ آپ کے سامنے آپ کے کسی ساتھی یا گورنر کی شکایت کی جاتی تو آپ یہ دعا مانگتے کہ میرے ساتھی تو میرے گمان میں بہت اچھا ہے، یہ اللہ یہ جو غلط باتیں بیان کی جا رہی تو اس کو غلط ہی ثابت کر دے۔ پھر اس پر واقعہ بیان کیا۔ گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کی شکایت کی گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور وہ شکایت کیا کی گئی؟
وہ شکایت یہ کی گئی کہ یہ دن میں کام کرتے ہیں، رات میں ہماری باتیں نہیں سنتے. اور دوسری شکایت یہ کی گئی کہ دن میں تاخیر سے آتے، سورج چڑھنے کے بعد آتے، جلدی نہیں آتے. اور تیسری شکایت یہ کی گئی کہ یہ مہینے میں، ہفتے میں پورے ایک دن چھٹی کرتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، جو گورنر تھے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا. فرمایا تمہاری یہ شکایتیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا امیر المومنین بات تو یہی ہے جو فرما رہے، لیکن میں اس کو ثابت کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا. میں رات میں لوگوں کی باتوں کو نہیں سنتا، اس لیے کہ میں نے دن کو دیا ہے مخلوق کے لیے اور رات کو دیا ہوں خالق کے لیے. اس لیے میں رات میں اللہ سے میرا رابطہ تعلق ایسا رہتا ہے کہ رات میں کسی کی بات نہیں سنتا، نہ کسی سے بات کرتا ہوں. دوسرا، دن میں اپنے کام پر جو دیر سے آتا ہوں سورج چڑھنے کے بعد، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر بوجھ نہیں بنتا، بلکہ گھر کا سارا کھانا میں خود بناتا ہوں. روٹی میں پکاتا ہوں، سالن میں تیار کرتا ہوں. اس وجہ سے مجھے آنے میں تاخیر ہو جاتی. اور تیسری بات، جو میں چھٹی کرتا ہوں پر ایک دن ہفتے میں یا مہینے میں، تو میں نے اپنا کوئی خادم نہیں رکھا ہوں، بلکہ میرے جتنے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں میں خود اسے دھوتا ہوں. اور وہ کپڑے دھونے کے بعد سوکھنے میں تاخیر ہوتی ہے، اس لیے میں پورا ایک دن چھٹی کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے میرے گورنر کو میرے گمان کے مطابق ثابت کر دیا. تو یہ بات اس پر تھی کہ کسی ساتھی کے بارے میں کچھ کہا جائے تو اللہ سے دعا مانگے، یہ میری نظر میں تو بہت اچھا ہے، میرے گمان کے مطابق سے کر دے. ساتھیوں سے غلطیاں ہوں گی، یہ فرشتے تھوڑی ہیں. حکم یہ ہے کہ عیوب کو چھپایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ واقعہ سنایا کہ ایک بچی سے زنا ہو گیا، پھر اس کو رشتہ آیا تو گھر والوں نے کہا، سوچا کہ ہم اس بچی کے عیب کو رشتے والوں کے سامنے بیان کر دیں، مگر پہلے امیر المومنین سے مشورہ کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے علاوہ کسی اور سے بھی تذکرہ کر دیا تو وہ سزا دوں گا جو سزا مدینے والوں کے لیے یا زمانے کے لیے عبرت بن جائے گی. کہا جیسے پاک دامن باحیا لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے، ویسے ہی تم اس کا نکاح کرو. مشورے میں آؤ رفیق بن کر، نہ کہ فریق بن کر. گروپ بنا کر مت آؤ مشورے میں، بلکہ رفیق بن کر آؤ. فریق بن کر آنا یہ مشورے کی روح کو ختم کر دیتا ہے. فریق بننا ہے تو عدالت میں جاؤ، عدالت میں بنا جاتا ہے فریق. مشورے کے بعد اپنی رائے کو ظاہر کرنا فساد کا راستہ ہے. اس میں پھر مقامی کام کا مذاکرہ بھی ہوا حضرت مولانا مفتی یعقوب صاحب سیلونی کا. اس میں فرمایا کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے مسجد کو آباد کرنے کے تعلق سے، خاص طور پر کہ مسجد نبوی کسی مسلمان سے خالی نہیں رہتی تھی، اس لیے تقوی کا کمال مسجد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. یہ مقامی کام کے مذاکرے میں فرمایا تھا، تقوی کا کمال مسجد کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح مرغی کے پروں سے انڈوں میں حیات آ جاتی ہے، اسی طرح مسجد کے ماحول سے احکامات کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ 2-2.5 گھنٹے مسجد میں دینا یہ تو مسجد کو دفتر بنانا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ اتنے گھنٹے دینا پڑے گا جو مزار کے ماحول میں دے رہے ہیں. صرف خالی لوگوں کو مسجد لانا یہ سیرت میں نہیں ملتا، بلکہ تجارت میں مصروف ترین لوگوں کو مسجد لانا بھی سیرت میں ملتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ ایک ایک مسلمان کے لیے اللہ نظام کائنات کو مسخر کر دیں گے اگر وہ اپنے آپ کو مسجد کے تابع کر دے. پھر حضرت کا یہ فجر کا بیان ہے، 23 تاریخ کی فجر کا، اتوار کے دن. فرمایا دیکھو مالی مدد مسلمان کی تو اغیار بھی کرتے ہیں، ہوتا ہے نا،
برادران وطن بھی مالی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، اغیار بھی کرتے ہیں جو ایمان میں داخل نہیں ہیں، مگر دینی مدد مسلمان کی صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ سیاست کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتی کو ابھارو، اور نبوت کا مزاج یہ ہے کہ اپنے حمایتیوں کو دباؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بات اس میں فرمائی، اہل حق میں تعصب سے، اہل حق کی تنگدلی سے، اہل حق کی تنگدلی سے اہل حق میں تعصب پھیلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قاتل کو، یعنی جو آپ کو قتل کرنے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے قاتل کو قتل کرنے سے منع کرتے تھے کہ تم نے اسے قتل کر دیا تو مجھے پھر کون شہید کرے گا، میں تو شہادت کا انتظار کر رہا ہوں، اس لیے قاتل کو قتل کرنے سے منع کیا۔ فرمایا جو بندہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں خیر خواہ ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت اپنے ذمے میں لیتے ہیں، اور یہ فرمایا واللہ یعصمک من الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق کے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہے، تو حضور سے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ کام کرتے رہیے، اللہ آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ کسی کی بات کا جواب دینا یا جوابی کارروائی کرنا یہ وہ کرے گا جو اپنی طاقت ملائکہ کی طاقت سے زیادہ سمجھتا ہو۔ عدالت میں وکیل کہتے، کسی کا کوئی کیس ہونا عدالت میں تو وکیل کہتے آپ چپ رہیں ہم جواب دیں گے، آپ چپ رہیں ہم جواب دیں گے۔ تو ہم مخلوق کو وکیل بنا کر چپ رہتے ہیں اور اللہ کو وکیل بنا کر کیوں جواب دیتے ہیں؟ مخلوق کو وکیل بنا کر عدالت میں وکیل کرتے ہیں تو چپ رہتے ہیں، ہمارا وکیل ہماری طرف سے بات کریں گا۔ کام کرنے والوں کا کارساز، وکیل کسے کہتے ہیں؟ کارساز کو۔ کام کرنے والوں کا کارساز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وکیل بنا کر کیوں جواب دیتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، ایک صاحب غلط کہہ رہے تھے، آپ سنتے جا رہے تھے سنتے جا رہے تھے، جیسے ہی آپ نے جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کا اظہار کر کے وہاں سے ہٹ گئے۔ فرمایا جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور تم نے بولنا شروع کیا تو فرشتے ہٹ گئے۔ داعی پر جب تہمتیں لگے تو وہ نہ دفاع کرے نہ جواب دے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس کام کو خوش نام ہو کر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کام تو بدنام ہو کر کرنے کا ہے۔ ہم اس کام کو خوش نام ہو کر کرنا چاہتے ہیں بلکہ یہ کام تو بدنام ہو کر کرنے کا ہے۔ غزوہ مریسی میں پانی کی صف میں انصار تھے، مہاجرین تھے، پانی کے لیے صفیں لگی تھی، لائن لگی ہوئی تھی۔ ایک صاحب لائن توڑ کر آگے آ گئے، ایسا ہوتا ہے نا، لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، آپ دیکھو ایئرپورٹ پہ اسٹیشن میں کوئی لائن توڑ کر آگے آ جائے تو سب ہلہ کرنا شروع کر دیتے، تو کہا ایک صاحب لائن توڑ کر آگے آ گئے تو ان کو روکا گیا۔ اور وہ نہیں مانے تو پھر دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ دو میں سے ایک انصار تھے اور ایک انصار میں سے تھے، ایک مہاجر میں سے تھے۔ اب ان کا جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہو کر ختم بھی ہو گیا، بات وہیں کی وہیں ختم ہو گئی، ہو جاتا ہے ایسا۔ مگر ایسے موقع پر منافقین کو موقع ملتا ہے۔ کس کو موقع ملتا ہے؟ منافقین کو۔ تو یہاں بھی یہ بات ہوئی، جھگڑا ہو گیا، بات ختم ہو گئی، مگر منافقین نے بات کو بڑھایا اور بات کو پھیلایا۔ منافقین اس طرح کی باتوں کو بڑھاتے بھی ہیں اور اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے، بھئی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا کر رہے ہیں، اور بات کو پھیلایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس طرح سے فساد پھیلائے گا یا ایسی فساد والی باتیں لوگوں میں نقل کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ مہاجرین نے پکارا یا اہل المہاجرین، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ دو نعرے زیادہ پسند، یا اہل المہاجرین یا اہل الانصار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر انصار کو جمع کرنا تھا تو آپ نے آواز لگائی یا اہل الانصار، سب سے زیادہ پسندیدہ نعرہ ہے۔ اور مہاجرین کے بارے میں فرمایا اگر ہجرت نہیں ہوتی تو میں مہاجرین میں سے ہوتا۔ مگر اس موقع پر بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے بھائی، اس موقع پر مہاجرین
مہاجر نے مہاجرین کو پکارا اپنی مدد کے لیے اور کہا یا اہل المہاجرین، حالانکہ تو پسندیدہ نعرہ تھا. اور انصاری نے انصار کو پکارا اپنی مدد کے لیے یا اہل الانصار، اور یہ بھی پسندیدہ نعرہ تھا. آپ نے فرمایا مجھے اس لفظ سے جہالت کی بو آ رہی ہے. کائے کی بو آ رہی ہے؟ جہالت کی بو آ رہی ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ ایسے موقع پر آپ نے دن رات اپنے صحابہ کو اتنا چلایا اور اتنا تھکایا کہ صحابہ چل کر اتنا تھک چکے تھے کہ ریت پر گر گر کر صحابہ سونے لگے. یہ بتایا حضور نے امت کو کہ عملے میں کوئی بات ایسی پیش آ جائے تو اپنے خروج، اپنی محنت اور اپنی نقل و حرکت کو بڑھا دو، تاکہ ادھر ادھر سے ذہن ہٹ کر کام کی طرف واپس ذہن آ جائے. فرمایا اس کام کی جان جو ہے وہ اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جس رعب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے دو چیزوں میں رکھ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رعب دیا تھا. آپ نے خود فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد رعب کے ذریعے سے کی ہے. ایک روایت میں نصرت بالرعب مسیرت شہرین یا مسیرت شہرین، کہ دشمن پر میرا رعب 2 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے یا 1 مہینے کی مسافت سے. میرا دشمن 2 مہینے مجھ سے دور ہے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری ہے، لیکن میرا رعب اس پر پڑ رہا ہے. تو فرمایا رعب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا ہے 2 چیزوں میں. ایک اتباع سنت میں، جو سنت کا اتباع کریں گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی رعب عطا فرمائیں گے. اور دوسرا دعوت میں. دوسرا کس میں؟ دعوت میں. جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، بدن کے استعمال کے بغیر ممکن نہیں، اس طرح دعوت بھی اللہ کا حکم ہے جو بدن کے استعمال کے بغیر ممکن نہیں. چلنا پھرنا پڑے گا. کمائیوں پر بہت نظر ہو کہ ہماری کمائیاں حلال ہے کہ نہیں ہے. اللہ معاف کرے کبھی کبھی سے توجہ ہٹ جاتی ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا لیتے ہو، حالانکہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہیں. جیسی غذا ہوں گی ویسے خیالات ہوں گے. اللہ نہ کرے کمائی حلال نہیں ہے تو پھر غذا غلط ہے اور خیالات بھی غلط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے جسم کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائی ہو اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے. ایک صاحب بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے بہانہ بنا دیا دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ اٹھتا نہیں. تو آپ نے بدعا کی، اس کے بعد ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، کبھی اسے نہیں اٹھا پائے وہ. اس لیے 3 لائن سے سنت کا احیاء کام کرنے والوں سے مطلوب ہے. یعنی کام کرنے والے 3 لائن کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو زندہ کریں. سنت عادت، ہماری عادات سنت کے مطابق ہو. سنت عبادت، عبادت بھی سنت کے مطابق ہو. سنت دعوت، دعوت بھی سنت کے مطابق، جو دعوت کی سنت ہے کہ داعی چل کر جائے. خود جا کر دعوت دیے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی. دعوت کا تقاضا نہ ٹالا جا سکتا ہے نہ دوسرے پر ڈالا جا سکتا ہے. بھائی متوجہ رہیں اور دھیان سے سنتے رہیں عمل کرنے کی نیت سے. یہ تو ایک مشورہ پورا ہو چکا تھا جو میں نے عرض کیا 18 ممالک شروع میں. اس کے بعد پھر 25 تاریخ سے دوسرا مشورہ شروع ہوا جس میں ان 18 ممالک کے علاوہ پوری دنیا تھی، یوروپ، امریکہ، عرب، افریقہ. اس میں بھی کارگزاریاں ہوتی رہیں اور فجر میں حضرت کا بیان ہوتا رہا. 25 تاریخ کی فجر کا حضرت کا بیان ہے. داعی کی قربانیاں مدعو کی ہدایت کا ذریعہ بنا کرتی ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے.
غیروں کی ہلاکت کا جذبہ بھی غیبی نصرت میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میدان قتال میں دعوت دینا مستحب ہے، دعوت واجبہ کی ادائیگی کے باوجود بھی۔ اس پر واقعہ سنایا۔ جرجہ جو کہ دشمن کی طرف سے سپہ سالار بن کر آیا تھا، غالباً یرموک میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے میدان جنگ میں دعوت دی۔ یہ جو بات کہی نا کہ امام صاحب کے نزدیک جنگ کے میدان میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، دعوت واجبہ کی ادائیگی کے باوجود بھی۔ تو کہا آپ نے دعوت دی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دونوں کے گھوڑے آمنے سامنے ہو گئے، تلواریں اڑ گئی، اس نے کچھ سوال کیے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیے اور جرجہ کو دعوت دی۔ جرجہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فرمایا جرجہ وہ واحد آدمی ہے جس کو اسلام میں کوئی نماز نہیں ملی مگر پہلا قدم اسلام میں تھا، دوسرا قدم جنت میں۔ ہاں 2 رکعت اس نے پڑھی خیمے میں، مگر وہ 2 رکعت نفل تھی، فرض نہیں تھی۔ 2 رکعت کیا تھی؟ نفل تھی۔ اسلام میں داخل ہونے کا شکرانہ ادا کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی دعاؤں میں بھی یہ بات ملیں گی کہ آپ نے چن چن کر ستانے والوں کے لیے دعا کی تھی۔ غلط فہمیاں بڑی بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں اور اس پر آدمی بڑے بڑے قلعے تعمیر کر لیتا ہے۔ حضرت نے بیچ بیان میں فرمایا کہ میں ایک اہم بات میں درمیان میں عرض کر دوں۔ حضرت نے کہا یہ کہ ہمارے پاس لوگ آ کر شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں ہمارے ہاں ذمہ دار بہت معذور ہو گیا ہے، ذہن نہیں چلتا، فیصلہ نہیں کر پاتا، اس کی جگہ فلاں آدمی بہت سمجھدار ہے، ذہن بھی اس کا بہت اچھا ہے، اس کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ یہ لوگ ہمارے پاس آ کے کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں۔ حضرت نے کہا میں بیچ بیان میں بات عرض کر دوں تاکہ بات بعد میں ذہن سے نکل نہ جائے۔ فرمایا یاد رکھو ہمارے یہاں معذور تو ہے مگر کوئی معزول نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ معذور تو ہے، کوئی آدمی معذور تو ہو سکتا ہے مگر اس کو کام سے یا ذمہ داری سے یا عمارت سے معزول نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے یہاں معذور تو ہے مگر کوئی معزول نہیں، اس کی زندگی اپنی موت پر ختم ہونی ہے، وہ تو قربانی کے ساتھ آگے آیا ہے، اسے ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ فرمایا اس کی زندگی تو اس کی موت پر ختم ہونی ہے۔ ہاں عذر ہے، ذہن نہیں چلتا تو ہم معاون بنا دیتے ہیں کہ یاد دلاؤ اس کو، اس کے ساتھ ساتھی طے کر دیتے ہیں مشورے کی شکل میں۔ اس کو ہم ہرگز ہرگز معزول نہیں کر سکتے، یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ ہم ہرگز معزول نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ہاں معذور ہے، کوئی آدمی اپنی بیماری کی وجہ سے معذور ہے مگر معزول نہیں۔ بہترین عملہ وہ ہے جو اپنے امیر کو یاد دلاتا رہے اور امیر کے ساتھ چمٹا رہے، امیر سے الگ نہ ہو۔ ایک اہم بات بیچ بیان میں حضرت نے فرمایا بات اصل یہ ہے کہ جب کوئی اصل سے جڑتا ہے تو شیاطین ان کے اتنے خیر خواہ بن کر چلتے ہیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو کام سے ہٹا دیتے ہیں۔ کوئی اصل سے جڑتا ہے مطلب اپنے مرکز سے جڑتا ہے، اپنے امیر سے اور اپنے ذمہ داروں سے جڑتا ہے، تو فرمایا شیاطین ان کے بڑے خیر خواہ بن جاتے ہیں آ کر اور اچھے اچھوں کو کام سے ہٹا دیتے ہیں، اپنے ذمہ داروں سے اپنے مرکز سے دور کر دیتے ہیں۔ ساتھی ساتھیوں کی کمزوریاں بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے شخص کو ذمہ دار بنایا جائے جو سب عیوب سے پاک ہو۔ ارے بھائی کسی میں 99 برائی ہو، ایک خوبی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک خوبی پر ہونی چاہیے۔ کسی میں 99 برائیاں ہو اور ایک خوبی ہو تو ہماری ذہن کس پر ہونا چاہیے؟ ایک خوبی پر، ہماری نظر ایک خوبی پر ہونا چاہیے۔ معاصی سے نفرت ہو، یعنی گناہ سے نفرت ہو، عاصی سے نہیں، گناہ کرنے والے سے نہیں۔ ہم اپنی ذات کے بڑے بڑے گناہ سے محبت کرتے ہیں اور دوسروں کے چھوٹے چھوٹے گناہ سے نفرت کرتے ہیں۔ کیسی عجیب بات فرمائی۔ اگر یہ خیال ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسروں کو دیکھیں کہ فلاں کو ایسا ہونا چاہیے
تب تو امت کا اجتماع ممکن نہیں. یعنی اپنے بارے میں سوچے مجھے ایسا ہونا چاہیے, دوسروں کے بارے میں نہیں. دو چیزیں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں, ایک تن نظری اور ایک چیز اور فرمائی, میں لکھ نہیں پایا اسے. فرمایا آگے, خبر لانے والا, منافقین خبریں پھیلا کر ماحول کو خراب کرتے ہیں. جو بات اس سے پہلے بیان میں بھی آئی کہ منافقین کو سب برداشت ہے مگر مسلمانوں کی اجتماعیت برداشت نہیں ہے. تو فرمایا منافقین غلط خبریں, جھوٹی خبریں پھیلا کر ماحول خراب کرتے ہیں. تو فرمایا سوال یہ ہے, خبر لانے والا مومن ہے یا منافق ہے, یہ کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ خبر لانے والے بھی ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہوگا, 4 ماہ بھی لگے ہوں گے, پیشانی پر لکھا تو نہیں ہوگا مومن ہے کہ منافق ہے, سمجھ میں کیسے آئے گا؟ فرمایا اگر مومن کی خوبیاں بیان کر رہا ہے تو مومن ہے, اگر برائیاں بیان کر رہا ہے تو منافق ہے. یہ جانچنے کا آلہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے. امام صاحب نے فرمایا اگر تم سچ بول رہے ہو تو چغل خور ہو, اس کی بھی گنجائش نہیں, اور جھوٹ بول رہے ہو تو فاسق ہو. اب شکایت کرنے والا پریشان ہو گیا, کہوں تو کیا کہوں. اس طرح سے جو لوگ ماحول کو خراب کرتے ہیں ان کو مایوس کرنا ہے کہ کوئی گنجائش ہی نہ ہو آگے. اب تو لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ ارے فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا. تو اس طرح کی تحقیق کرنا بھی حرام ہے اور تعویل کرنا ثواب ہے. اتنی وسعت والا کام تنگ دلی سے کیسے چل پائے گا دوستوں؟ تنگ دلی پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے. تنگ دلی کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ حسد کی وجہ سے. حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو کوئی خیر مل رہی ہو اور آدمی اس پر حسد کرے. سب سے زیادہ دل حسد کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے. حسد کرنا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے, اس لیے حاسد خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. حاسد خیر سے, حسد کرنے والا خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ کی پہلی نافرمانی بھی حسد کی وجہ سے ہوئی. شیطان نے جو پہلی نافرمانی کی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی, وہ کائی کی وجہ سے کی؟ حسد کی وجہ سے. اور دنیا میں پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی. پہلے ضابطہ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی. تو 2 بیٹوں نے قربانی کی, ایک کی تو قبول ہو گئی, دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. تو بھائی نے بھائی سے حسد کر لیا. بھائی نے کیا کر لیا؟ بھائی سے حسد کر لیا, اور یہ حسد نے بھائی سے بھائی کا قتل کروا دیا. تو فرمایا آسمان پہ پہلا گناہ حسد کی وجہ سے, اور زمین میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. صحابہ کی بنیادی صفت یہ تھی کہ کسی کو کوئی خیر دی گئی تو پرانا ہونے کی وجہ سے جس کو خیر ملی ہے اس سے حسد نہیں کرتے تھے. پھر واقعہ سنایا ابو دجانہ کا. نئے صحابی تھے, بہت پرانے صحابی وہاں موجود تھے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کسے دی؟ حضرت ابو دجانہ کو دی. بڑے بڑے صحابی تھے, حضرت زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ. فرمایا حالانکہ ابو دجانہ یہ پرانے صحابی اور صحابہ جو وہاں موجود تھے ان کے مقابلے میں بہت نئے تھے, مگر حضور نے اعتماد کر کے ان کو تلوار دیا اور انہوں نے ایسا کام کیا کہ مشرکین کی کھوپڑیاں اڑا دی. مشرکین کی کیا کر دی؟ کھوپڑیاں اڑا دی. تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کے رسول ہی ساری باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. 26 تاریخ کی فجر کا بیان ہے حضرت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اپنی امت کو مال سے ڈرایا اتنا کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا, یعنی مال کے فتنے سے. جو سہولت کے باوجود کام نہ کرے اللہ تعالیٰ ان سے حساب بھی سخت لیتے ہیں اور عذاب بھی سخت کر دیتے ہیں, کیونکہ ایک سہولت ہے اور پھر بھی کام نہیں کر رہے.
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے کہا تھا، جو دعا کرائی تھی نا آسمان سے دسترخوان اتارنے کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزل علیکم، کہ دیکھو ہم آپ کی قوم پر یہ اتاریں گے تو ضرور، مگر اس کے بعد کسی نے نافرمانی کی فإنی أعذبها عذاب اللہ أعذبها أحدا من العالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتنا سخت عذاب دوں گا کہ عالمین میں، سارے انسانوں میں، عالم میں نے کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوں۔ محسن مخلص پر غالب آ جاتا ہے اور اپنے مال سے داعی کے عزائم کو کمزور کر دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایسا تو نہیں کہ میرے کسی ساتھی کو کوئی مال دے کر خرید لے پھر اس کی سوچ اور بول بدل جائے۔ بادشاہ دل سے فقیر خزانوں سے مالدار ہوتے ہیں اور انبیاء دل سے مالدار اور خزانوں سے فقیر ہوتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ تبلیغ میں کوئی بیت المال نہیں، ہر ایک کا بیت المال اس کا بیت المال ہے، تبلیغ کا کوئی بیت المال نہیں کہ ہمارا بھی کوئی بیت المال بنا لیا جائے۔ آج کتنے سودی قرضے ہو گئے اور اچھے اچھے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رکھو سود کا 1 درہم اپنی سگی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے۔ اس لیے جو مال قرض کے لیے لیا جائے وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایک ایک لقمہ رکھنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کیا یہ لقمہ، کہ یہ لقمے کا تو خون بننے والا ہے، گوشت بننے والا ہے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ پھر اس پر وہی بات فرمائی کہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے تم لقمے کو معمولی سمجھتے ہو، حالانکہ لقمہ سمندر ہے اور خیالات اس کے موتی ہیں۔ فرمایا تجارت کس لیے کرنا ہے، اس میں بھی اپنی نیت کو صاف کرو۔ اگر تجارت کر رہے ہو مالدار بننے کے لیے، اور ایسی تجارت ہے کہ جس میں نہ دعوت کے لیے وقت ہے نہ کسی اور چیز کے لیے، اور یہ تجارت حلال کمائی سے بھی ہو، تجارت کیسے ہو، حلال کمائی سے بھی ہو، مگر نیت مالدار بننے کی ہو، تو ایسا حلال کمائی کمانے والا بھی اللہ سے قیامت میں اس حال میں ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور کمائی حلال ہو اور نیت صاف ہو کہ اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں گا، گھر والوں کی ضرورتوں کو پورا کروں گا، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو فرمایا اس طرح سے کمانے والا اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ اس لیے مال کو بہت پاک اور صاف رکھنا ہے، بہت بڑی امانت کی یہ چیز ہے۔ اس پر ایک قصہ سنایا حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا، ملک شام میں۔ وہاں کے لوگ کافی مالدار تھے، جہاں کا گورنر بنایا گیا تھا انہیں، وہاں کے لوگ کیا تھے، کافی مالدار تھے۔ 1 سال تک عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی کارگزاری بھیجی نہ زکوٰۃ کا مال بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر ہونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ میرا خط ملتے ہی نکل کر واپس آ جانا۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس جیسے ہی خط پہنچا تو پیدل حمص سے مدینہ آئے۔ وہاں بازو میں ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، حضرت جب قصے کو بیان کر رہے تھے ان سے پوچھا بھائی حمص سے مدینہ کی کتنی مسافت ہے، تو اس نے کہا 1800 کلومیٹر کی۔ کتنے کلومیٹر کی؟ کہ بازو میں بیٹھے ہوئے عرب نے بتلائی۔ تو حضرت نے بھی کہا ہاں 1800 کلومیٹر کی مسافت ہے، ہماری بھی تحقیق یہی ہے۔ تو 1800 کلومیٹر پیدل آئے، بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے لوگ ہیں حمص کے، 1 سال تم وہاں گورنر رہے اور انہوں نے تمہیں سواری بھی نہیں دی۔ تو حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر اللہ سے ڈر، غیبت نہ کر، اللہ نے غیبت کرنے کو منع کیا ہے۔ حمص والوں نے اگرچہ مجھے سواری نہیں دی مگر وہ سارے کے سارے نمازی لوگ تھے۔ پھر پوچھا زکوٰۃ کے بارے میں، زکوٰۃ کے مال کا کیا کیا؟ تو
تو کہا مالداروں سے لیا اور فقراء پہ تقسیم کر دیا، اس کا کیا سوال کرتے ہو؟ اور چلے گئے اپنے گھر پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو 100 اشرفیہ دے کر بھیجا کہ وہ ان کے گھر جائے اور 3 دن تک مہمان ان کے گھر میں رہے۔ یہ صحابی وہ 100 اشرفیہ لے کر ان کے گھر گئے اور 3 دن تک مہمان رہے۔ فرماتے ہیں 3 دن تک گھر میں صرف ایک روٹی پکا کرتی تھی، آدھی میاں بیوی کھاتے تھے اور باقی سب مہمان کو کھلا دیا کرتے تھے۔ 3 دن کے بعد دونوں نے مل کر یہ مہمان سے معذرت کر دی کہ اب آپ چلے جاؤ، ہمارے گھر میں فاقہ آ سکتا ہے۔ تو وہ صحابی جاتے جاتے 100 اشرفیہ انہیں دینے لگے، عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کو، تو منع کر دیا۔ بیوی نے کہا لے لو، ہم استعمال نہیں کریں گے، فقراء کو تقسیم کر دیں گے۔ کس کو تقسیم کر دیں گے؟ فقراء کو۔ تو غریبوں کی محبت میں لے لیا، اور یہ صحابی کے نکلنے کے بعد فوراً وہ 100 اشرفیہ فقراء کو تقسیم کر دی۔ کچھ دن بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کارگزاری لینے کے لیے واپس ان کو بلایا اور فرمایا اس مال کا کیا کیا جو 100 اشرفیہ ہم نے تمہیں دی تھی؟ تو جواب دیا قدمتها للآخرہ، آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم کو دوبارہ حمص کا گورنر بنا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، یاد رکھو تمہارے لیے اور تمہارے بعد آنے والے کسی خلیفہ کے لیے اب میں ہرگز گورنر نہیں بنوں گا، کیونکہ جب میں حمص کا گورنر تھا تو ایک یہودی کو میں نے سخت لفظ کہہ دیا تھا، میں نہیں چاہتا۔ کچھ دن میں ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ عنہ کا۔ جنازہ لایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور صحابہ سے کہا سب اپنی اپنی حاجتیں مانگو۔ تو صحابہ نے سب نے اپنی اپنی حاجتیں مانگنا شروع کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، ہم حاجیوں کی خدمت کریں، انہیں پانی پلائیں، انہیں زمزم پلائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب اپنی حاجتیں مانگ چکے؟ کہا ہم سب اپنی حاجتیں مانگ چکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ مجھے بھر بھر کر عمیر جیسا امانت دار ساتھی دے اور میں اس کو مسلمانوں کے کام کے لیے استعمال کرتا رہوں۔ کیا وجہ ہے آج عبادت میں احسان نہیں، نگاہ میں پاکیزگی نہیں، سارا کام ہو رہا ہے مگر پھر بھی روحانیت نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ جتنا لوگوں کے مال سے استغنا ہوگا اتنا لوگوں کی نگاہ میں تمہارا مقام بلند ہوگا، وقار پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے 27 تاریخ کی فجر کا یہ بیان ہے حضرت کا، کچھ یہ آخری کے کچھ بیانات رہ گئے، کچھ باتیں جو مقررات تھی، ریپیٹ تھی، میں نے اس کو نہیں دہرایا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قبیلوں میں، زمانوں میں، زبانوں میں، رنگوں میں تقسیم ہونے نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں، اس لیے تربیت باپ والی، غلطیاں تو ساتھیوں سے ہوں گی۔ یہ کہا اول ناس اول الناس، لوگوں کا سب سے پہلا بھول کرنے والا یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تو کہا غلطیاں تو لوگوں سے ہوں گی۔ شیطان غلطی کر کے اڑ گیا اور آدم علیہ السلام غلطی کر کے ڈر گئے، بس یہی فرق ہے۔ جواب دینے سے باطل کی مدت بڑھ جاتی ہے اور صبر کرنے سے باطل کی مدت کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں انتقام نہیں بلکہ نرمی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جس گورنر کی شکایت کی جاتی، آپ اس کی شکایتوں کو خوبیوں میں تبدیل کرنے کی دعا کرتے تھے۔ دیکھو امیر فیصلہ کرے اور خطا کرے، فیصلہ کرے اور غلطی کر دے تو ایک اجر ہے، غلطی کرنے پر بھی
ایک اجر ہے، اور صحیح فیصلہ کرے تو دگنا اجر ہے، ڈبل اجر ہے، مگر جو اطاعت نہ کرے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس طرح اطاعت میں اتنی گنجائش رکھی گئی کہ جب تک امیر کفر کا حکم نہ کرے ہمارے یہاں اطاعت ہے۔ ہمارے یہاں تو عجیب بات ہے کہ ادھر ذمہ دار مشورہ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں، ادھر ساتھی مشورہ کرتے ہیں، دوسرا مشورہ جا کر کرتے ہیں۔ فیصلہ ہے ہی اس کے لیے کہ سارے فیصلے ختم ہو جائیں۔ تبلیغ میں مشورہ ہے، کوئی الیکشن نہیں ہے۔ فیصلے کے بعد رائے پر اصرار کرنا یہ افتراق کا سبب بنتا ہے، اور یہ کہنا کہ سب کے اتفاق سے کام ہونا چاہیے یہ تو ممکن ہی نہیں۔ پھر تو امیر فیصلہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہاں، سب سے مشورہ کیا جائے گا مگر سب کا اتفاق ضروری نہیں ہے، سب کا اتفاق ضروری نہیں ہے، مشورہ سب سے کیا جائے گا۔ ایک علاقائی امیر کی احد میں نافرمانی کی گئی تو میدان ہاتھ سے نکل گیا، مسلمان اور اغیار میں فرق نہ رہا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد غلطی سے قتل کر دیے گئے حالانکہ مسلمان تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ پیچھے چیختے رہے، چلاتے رہے، ارے یہ تو میرے باپ ہے، یہ مسلمان ہیں، تم ان کو قتل کر رہے ہو۔ ایسا ہیجان غمسان ہو گیا تھا میدان میں کہ جس سے اپنے پرائی کی پہچان ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ ایک علاقائی امیر کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ فرمایا اس زمانے میں مسلمان سارا معاشرہ غیروں کا اختیار کیا ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ناقص دین پر قناعت کرنا یہ فسق کا راستہ ہے۔ ناقص دین پر قناعت کرنا یہ فسق کا راستہ ہے۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ کفار جنگ سے فارغ ہو کر ہتھیار درخت پر لگا لیتے ہیں، کیا ہم بھی ایسا کر لیں تاکہ وہ ہتھیار محفوظ ہو جائے، جمع کرنے کی ضرورت نہ ہو، زنگ نہ لگے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا حال تو بنو اسرائیل کی طرح ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، جیسے انہوں نے معبودین بنائے ہمارے لیے بھی آپ ایک معبود بنا دیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ حدیبیہ کی رات بارش ہوئی تو آپ نے فرمایا بعض ایمان والے ہوں گے اور بعض ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پوچھنے پر فرمایا جو کہیں گا کہ بارش اللہ کے امر سے ہوئی وہ ایمان والا ہوگا، اور جو کہیں گا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، ہاں اس سے پہلے ایک بات یہ فرمائی، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات کی کسی شکل میں نہیں ہے۔ قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات کی کسی شکل میں نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یہ کہنا کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا یہ بہتر ہے اس سے کہ زبان پر آگ کا انگارہ رکھ کر زبان کو جلا دیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ 100 مجاہد پیدا کریں گے، 100 بیویوں سے اس ارادے سے صحبت بھی کی۔ بھائی ہو سکتا اس وقت 100 بیویاں رکھنا جائز ہو۔ سوال ہے سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں کیسے ہو گئی تھی؟ اجازت تو 4 کی ہے، تو یہ ہماری شریعت میں اس وقت 100 کی اجازت ہوگی، مگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو ایک بیوی کو بھی حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو ٹھہرا وہ بھی ناقص، فرشتے نے اس کو آپ کی کرسی پر لا کر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام پر رحم کرے، میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 بیویوں کو حمل ٹھہر جاتا اور 100 کے 100 مجاہدین پیدا ہو جاتے۔ اس لیے یہ جو بات فرمائی تھی نا کہ مسلمان اپنے معاشرے سے الگ ہوتے جا رہے ہیں، یورپین کلچر، مغربی تہذیب، فرمایا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی۔ اس لیے آپ دیکھیں آج ہمارے نوجوان خصوصاً ہمارے لڑکے لڑکیاں کون سے معاشرے کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ مغربی کلچر کو، یورپین کلچر، معاشرہ یعنی رہن سہن کلچر، تو یورپین کلچر، مغربی تہذیب۔ مغرب میں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تو ڈوبتا ہوا سورج اعلان کرتا ہے میں یہاں ڈوب رہا ہوں، تم کہاں سے کامیاب ہو سکتے؟ تو حضرت فرماتے تھے جو قوم اللہ نے مسلمانوں کو اتنا پیارا معاشرہ دیا، اتنا پاکیزہ معاشرہ دیا، حضرت فرماتے تھے
جو قوم اپنے معاشرے پر مجتمع نہیں ہوتی وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان صحیح رخ پر زکوٰۃ ادا کرے تو اس کی برکات کو برداشت نہیں کر پائیں گے، اللہ اتنی برکتیں دیں گے۔ آخری بیان ملیشیا کا، جس میں پھر دعا ہو گئی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، کیا تم اس کو روکیں گے؟ نہیں۔ فرمایا اللہ سے تعلق عملے کا بہت مضبوط ہو، اللہ سے تعلق عملے کا بہت مضبوط ہو، اس کے لیے رات کی آہوزاری اور رات کی تہجد۔ فرمایا حضرت نے ایک صاحب کا ایک بڑے اجتماع میں بیان طے کیا، فجر کا بیان۔ ان صاحب نے تنہائی میں آ کر معذرت کر دی۔ حضرت نے وقتی طور پر کسی اور کا بیان طے کر دیا، دوسرے صاحب نے بیان کر لیا۔ پھر جن صاحب کا پہلے سے بیان طے تھا، جنہوں نے آ کے معذرت کر دی، حضرت نے ان کو بلایا تنہائی میں، پھر پوچھا تم نے بیان کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی عذر تھا، اس وجہ سے میں بیان نہیں کیا، کہ وہ بتا نہیں۔ حضرت نے کہا بتاؤ تو ہوا کیا تھا؟ حضرت نے اصرار کیا، تو پھر بتایا کہ حضرت رات تہجد فوت ہو گئی تھی، تہجد نہیں پڑھ پایا، اس لیے بیان نہیں کیا۔ اللہ سے تعلق نہیں تو مخلوق کو میری بات کا کیسے اثر ہوگا؟ فرائض کی تکمیل کا سب سے بنیادی سبب رات کا قیام ہے، سب سے بنیادی سبب رات کا قیام ہے۔ نماز کو کمال پر لانے کے لیے مسجد میں علم کے حلقے ہیں۔ اس لیے اپنے یہاں مکاتب کو، مدارس اور مکاتب کی حضرت نے بڑی ترغیب دی۔ فرمایا میں پوری دنیا والوں سے اور دنیا کے آئے ہوئے سارے ملک والوں سے بات کہتا ہوں، تمام مصارف خیر میں، مصارف خیر کیا ہے؟ آدمی مال خرچ کرے بیوہ پر، مسکین پر، بتایا وہ بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان پر ہم خرچ کرنے کو کہتے ہیں، یہ مال کا مصرف ہے، ان پر خرچ کرے۔ فرمایا سب سے بہترین مصرف مدارس پر خرچ کرنا ہے۔ اپنے اپنے ممالک میں زمینیں لے کر مدارس قائم کیے جائے، یہ ترغیب دی حضرت نے۔ اپنے اپنے ممالک میں زمینیں لے کر مدارس قائم کیے جائے، اور مال میں سب سے بڑا اور بہترین مصرف مدارس پر خرچ کرنا ہے۔ مولانا ارشد مدنی کے حوالے سے ایک بات کہی ملیشیا میں، کہا ہمارے یہاں ہندوستان کے بڑے عالم دین مولانا ارشد مدنی فرماتے ہیں کہ کالج میں تو مرنے سے پہلے کا علم سکھایا جاتا ہے، مدارس وہ واحد علم کے قلعے ہیں جہاں موت کے بعد کا علم سکھلایا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا خیر کا مصرف مدارس ہے کہ اس پر مال خرچ کیا جائے۔ فرمایا دیکھو بھائی، کوئی بھی علاقے والے اپنا کوئی بھی مسئلہ اپنے علاقے اور اپنے علاقے کے مراکز کے بغیر نظام الدین میں ہرگز نہ رکھے۔ اس پر انہوں نے واقعہ بھی سنایا کہ ہم نظام الدین میں بیٹھے ہوئے تھے، مسافہ ہم کر رہے تھے، تو کہا بنگلہ دیش کے 2-3 لوگ آئے مسافے کے لیے، تو میں نے ان کو سائڈ میں کر لیا، کہا تم کہاں سے آئے؟ کہ بنگلہ دیش سے، کاکریل سے۔ تو آپ اپنے مرکز کی اور ذمہ داروں کی چٹھی دکھاؤ۔ تو ان کے پاس چٹھی تھی نہیں۔ پتہ لگا کہ وہ بغیر مشورے کے آئے تھے۔ کیا پتہ لگا؟ کہ وہ بغیر مشورے کے آئے تھے۔ تو فرمایا کہ ہمارا کوئی کام اپنے علاقے کے ذمہ دار اور علاقے کے مرکز کے بغیر نہ ہو، یعنی کہ ہم ڈائریکٹ اپنا کام کرنا شروع کر دیں، بلکہ علاقے کے مرکز اور علاقے کے ذمہ داروں سے پوچھ کر جڑ کر کریں۔ بس یہ باتیں تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اب بھائی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عملہ کام پر آئے، نقل و حرکت پر آئے، اس لیے ہمارا عملہ پورے ملیشیا کے یہ تو بیانات تھے جو باتیں پڑھی گئی، آخر میں جو تشکیل ہوئی، ہر بیان کے بعد تشکیل ہوئی نا، تو اس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ ہمارا پوری، کیونکہ کام کرنے والے تھے وہاں، عمومی مجمع کو تو بلایا نہیں گیا تھا، ورنہ تو جگہ ہی پورا ملیشیا یعنی جگہ کا ناکافی ہو جاتی۔ تو ہر تشکیل میں کام کرنے والوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ عملہ سالانہ 6 مہینے پر آئے، یا آخر درجے میں عملہ سالانہ 4 مہینے پر آئے،
اور ہر اس میں حضرت نے یہ بات کہی کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا کہ کام کرنے والے جب تک سالانہ 4 مہینے لگانے کو، کس کو؟ سالانہ 4 مہینے لگانے کو جزء زندگی نہیں بنائیں گے، زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے. جیسے کھانا زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں. سونا زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر زندگی میں سکون نہیں. فرمایا اسی طرح سے جب تک کام کرنے والے سالانہ 4 مہینے لگانے کو جزء زندگی نہیں بنائیں گے، زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ایمان کی حقیقت حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے پورے ملیشیا میں پوری دنیا سے یہ تقاضا کیا گیا کہ سالانہ خروج کے اعتبار سے عملہ سالانہ 6 مہینے پر آئے اور سالانہ 4 مہینے پر آئے. سالانہ 6 مہینے پر 4 مہینے اپنی جماعت بنا کر پھرے 2 ماہ نظام الدین. سالانہ 4 مہینے پہ مطلب یہ کہ 4 مہینے جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں جائے. تو سالانہ عملہ 6 مہینے پر آئے اور 4 مہینے پر، اور ماہانہ 10 یوم پر. ماہانہ کتنے پر؟ 10 یوم پر، اور روزانہ 8 گھنٹے پر. یہ ہر تشکیل میں یہ بات آئی ملیشیا میں کہ عملہ سالانہ 6 مہینے، آخری درجے میں 4 مہینے پر آئے، اور روزانہ 8 گھنٹے پر، اور ماہانہ 10 دن پر. مولوی صاحب کا ملفوظ ہے نا کہ آدمی ترقی ہر ایک کو مقصود ہوتی ہے، اور کام کرنے والوں کی ترقی ہے کہ قربانی کی سطح میں آگے بڑھے. ورنہ کام کرنے والوں میں بھی 3 قسم کے ہیں. ایک ہے اعتراض کرنے والے، تو حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے ناقد اس کام سے محروم رہتا ہے، تنقید کرنے والا اس کام میں نہیں چل پاتا. دوسرا کام تو کر رہے ہیں مگر قناعت کے ساتھ، ارے بھائی سالانہ چلہ تو لگا رہے نا، روزانہ 2.5 گھنٹے سے دے رہے، ماہانہ 3 دن تو دے رہے، قربانی کی سطح میں آگے نہیں بڑھ رہے. فرمایا ایسے کی بھی ترقی نہیں ہوتی. تیسری قسم ہے طالبین، مطلب جو قربانی کی جس سطح پر ہے وہ قربانی کی آگے کی سطح پر آگے. اب ماشاءاللہ آپ حضرات اس مجمع میں پرانے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، آپ حضرات سب قربانی کی ایک سطح پر ہیں، کام والے ہیں. اب آپ حضرات یہ ترتیب بنائیں، ہم سالانہ 6 مہینے پر آئیں گے انشاءاللہ، اور آخر درجے میں سالانہ 4 مہینے پر آئیں گے انشاءاللہ. بہت دھیرے انشاءاللہ کہہ رہے، مضبوط عزم سے کہیں آئیں گے انشاءاللہ سالانہ 6 مہینے 4 مہینے پر. اب جو تیار ہے کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار کریں.